صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ₹7.41 فی یونٹ کمی، جبکہ صنعتی صارفین کے لیے بجلی ₹7.59 فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ جون 2024 میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت ₹38.70 تھی، وہ اس وقت ₹45.05 فی یونٹ ہے۔ آج گھریلو صارفین کے لیے مزید ₹7.41 فی یونٹ کمی کر رہے ہیں۔ گھریلو صارفین کو ₹34.37 فی یونٹ بجلی ملے گی۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت فی یونٹ ₹58.50 تھی۔ سب کی کاوشوں سے وہ قیمت ₹38.19 ہو چکی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ ₹40.60 ہو گیا ہے۔ سالانہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی کی چوری روک لی تو مزید سستی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا، ڈسکوز کو فوری طور پر پرائیویٹائز کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تقریب کے آغاز پر وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب کے شرکاء اور قوم کو عید کی مبارکباد پیش کی اور کہا، آج عید کے موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ایک عدنی سے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم آج اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ میاں نواز شریف کا وہ وعدہ پورا ہوا جس میں ہم نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو رفتہ رفتہ معیشت کی صورتحال بہتر ہوگی اور بجلی کی قیمتیں کم کریں گے۔ عید الفطر کی چھٹیاں ختم ہوئی، سرکاری دفاتر اور کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے۔ سرکاری ملازمین ہفتہ اور اتوار کے ساتھ 5 چھٹیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ آج 3 اپریل سے سرکاری دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے۔ آبائی علاقوں سے واپسی میں تاخیر کی وجہ سے دفاتر میں عملے کی حاضری معمول کے مطابق، جبکہ تجارتی مراکز میں معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں۔ عید الفطر اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے واپسی کا سلسلہ شروع۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ مختلف شہروں میں پردیسیوں کی اداس چہروں کے ساتھ لاہور واپسی۔ پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر عید پر اپنے پیاروں کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست میں فریق بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان آج متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف آج اسلام آباد میں معروف کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات میں کابینہ کے اراکین سمیت 336 بزنس ٹائکون موجود ہوں گے۔ اس دوران شہباز شریف کاروباری برادری کو پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹویٹ، کہا یہ 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی قومی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا، انشاءاللہ تعمیر و ترقی اور معاشی بحالی کا یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجلی قیمتوں بارے وزیراعظم کے اعلان کا انتظار ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فی یونٹ قیمت میں کم از کم اتنی کمی کی جائے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ بجلی کا بل اوسطاً لاگت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم ہو۔ فی یونٹ قیمت میں اتنی کمی ہونی چاہیے کہ تاکہ صنعتوں کا پہیہ چل سکے اور ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہو۔ سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اپنی اسناد پیش کر دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی عاصم افتخار کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔
پاکستان کے اقوام متحدہ میں سبکدوش ہونے والے مستقل مندوب منیر اکرم کے اعزاز میں پروقار الوداعی استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔ استقبالیہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کو ان کی شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی اور سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے میانمار میں زلزلہ متاثرین کے لیے پہلی امداد کھیپ متعلقہ حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کے مطابق زلزلہ متاثرین کے لیے ینگون ایئرپورٹ پر 35 ٹن امدادی سامان میانمار حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ میانمار میں پاکستانی سفیر نے ینگون کے وزیر اعلیٰ کو امداد حوالے کی۔ ینگون کے وزیر اعلیٰ نے فوری امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، ترپلین، خیمے، ادویات اور پانی کے ماڈیولز شامل ہیں۔ بلوچستان کے ضلع چمن میں باب دوستی سے افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں مکمل۔ ملک بدری آج سے شروع ہوگی۔ پاک افغان بارڈر کراسنگ پوائنٹ باب دوستی پر ڈیٹا بیس کیمپ بنا دیا گیا۔ ود ہولڈنگ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ باب دوستی کیمپ میں ناظرہ کی جانب سے افغان شہریوں کو بائیو میٹرک کیا جائے گا۔ کسی بھی وجہ سے بارڈر کراس سے رہ جانے والی افغان فیملیز کو قیام مکان کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ عید تعطیلات کے باعث افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں تاخیر ہوئی۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کوئٹہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس آج دوسرے روز بھی معطل رہی۔ کوئٹہ شہر میں موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس منگل کی شب معطل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا۔ 2-3 ہفتے کے دوران شہر میں موبائل فون پر انٹرنیٹ کی یہ تیسری بار معطلی ہے۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس شہر اور گرد و نواح میں احتجاج کے مواقع پر معطل کی جاتی رہی۔ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی 40ویں برسی کے موقع پر کل عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام سرکاری دفاتر، خود مختار ادارے، کارپوریشنز اور مقامی تنظیمیں بند رہیں گی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی بڑی خدا بخش میں تعزیتی اجتماع منعقد کرے گی۔ ملک بھر سے کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع۔ SIFC کی سہولت کاری سے زرعی برآمدات میں تیزی، عالمی منڈیوں تک رسائی آسان ہو گئی۔ پاکستان کے چین کو تل کی برآمدات میں 179% اضافہ، عالمی مارکیٹ میں نمایاں پیش رفت ہے۔ 2025 کے پہلے 2 ماہ میں 22,740 میٹر ٹن تیل چین کو برآمد کیا گیا۔ پاکستانی تل کی برآمدات میں نمایاں اضافے سے زرعی شعبے کو فروغ اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ تجارت میں بہتری سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم، معیشت کو مزید فروغ ملنے کی توقع ہے۔ مودی سرکار روس کو ممنوعہ ٹیکنالوجی اسلحہ سپلائی کرے گی۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ برطانوی ایروسپیس کمپنی HR اسمتھ گروپ کی ایک ٹیسٹ کمپنی نے بھارت کو $2 بلین کی حساس ٹیکنالوجی فروخت کی، جو روس کو منتقل کی گئی۔ ٹیک ٹیسٹ کمپنی نے 118 بار بھارتی کمپنی ہندوستانی ایروناٹکس کو ممنوعہ ٹیکنالوجی کی کھیپ بھیجی۔ ہندوستان ایروناٹکس نے 13 بار ممنوعہ ٹیکنالوجی اور دوسرے روسی اسلحہ ایجنسی روسو بورڈ ایکسپورٹ کو فروخت کیے۔ مودی حکومت کا نیا حملہ، وقف جائیدادیں نشانے پر۔ BJP حکومت نے مسلم وقف املاک پر قبضے کے لیے ایک نیا متنازع قانون متعارف کروا دیا۔ یہ قانون لاکھوں وقف جائیدادوں بشمول مساجد، قبرستانوں اور یتیم خانوں کو حکومتی کنٹرول میں لینے کا ایک گھناؤنا منصوبہ ہے۔ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت تیزی سے ایک انتہا پسند ہندو ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے۔
भारतीय फजाइया का जगुआर लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। 1 माह से भी कम अरसे में तीसरा हादसा होने पर भारत के दिफाई निजाम पर सवाल उठने लगे। लड़ाका तैयारा जिला गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई इतलाफ के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। ये पहला वाक़या नहीं, भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। ट्रंप इंतजामिया का यूटर्न, पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदियों के नफाज को रोक दिया। अमरीकी इंतजामिया को एक पॉलिसी के नफाज में दाखिली इख्तिलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सिफारती दबाव का सामना करना पड़ा। 30 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि वो इस मुतनाज़ सफ़री पाबंदी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, क्योंकि इससे न सिर्फ मईशत और सिफारती ताल्लुकात मुतासर होंगे बल्कि अमरीका की कौमी सलामती को भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म सालिल जवाद समेत 2 तलबा नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, जिन्होंने अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख करने पर यूनिवर्सिटी ने अमरीकी हुकूमत से वजाहत का मुतालबा करते हुए तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा तलबा अपनी तालीमों बैरून मुल्क से ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। PSL एडिशन 10 के मैचेस की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। ये टिकट्स पहर 3 बजे ऑनलाइन दस्तयाब होंगे, जबकि फिजिकल टिकटों की फरोख्त 7 अप्रैल से निजी कुरियर सेंटर पर शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन बुक की गई टिकटें निजी कुरियर के मुकर्ररा करदा पिकअप मराकज़ से हासिल की जा सकेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 4 शहरों रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में खेली जाएंगी। PSL का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 18 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी रन्स बनाने में कंजूस और एक्स्ट्रा लुटाने में सखी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान के इब्तदाई 5 बल्लेबाजों ने डबल फिगर में भी दाखिल होने की जहमत न की, जबकि पाकिस्तानी टीम ने 32 इजाफी रन दिए। कौमी बॉलर्स की नाकिस लाइन और लेंथ के बायस 20 वाइड बॉल्स करवाई गई, जो पाकिस्तान के लिए महंगी साबित हुई। इससे कबल पहले वनडे में भी शाहीनों ने 43 इजाफी रन दिए थे। और शूटिंग के दौरान थिएटर अदाकारा मदीहा इमाम को महंगा पड़ गया। एक कान की समाअत बुरी तरह से मुतासिर, एक कान में कम सुनती हूँ। ईद के मौके पर टीवी शो में अदाकारा मदीहा इमाम का इंकशाफ। साथ ही अदाकार फैसल कुरैशी ने भी बात की तस्दीक कर दी। फैसल कुरैशी ने कहा, मैं जानता हूँ और ये सच है, मदीहा के साथ एक सेट पर ऐसा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं AGN न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।